کیا ان میں سے کسی کو آپ جانتے ہیں؟ یہ وہ نامعلوم لوگ ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا سوائے ان کے جو انہیں بناتے ہیں، پالتے ہیں، چلاتے ہیں اور بچاتے ہیں۔ ان کو بنانے، چلانے اور بچانے والے معلوم، جانے پہچانے مشہور پاکستانی ہیں، اور پھر ان کی پشت پناہی کرنے والی بیرونی طاقتیں ہیں جو ان کی اصل مالک ہیں۔ یہ ایک کے پیچھے ایک چھپی ہوئی دوسری پرت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کا چراغ بجھ چکا ہے اور اب ان کی لو مغرب سے لگ گئی ہے۔ یہ پاکستان میں اسلام اور پاکستان کے خلاف نوجوانوں میں ایک خطرناک زہر انڈیلتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ خدا، اسلام، پیغمبر اسلام اور تمام مقدسات کی شدید توہین اور گستاخیاں کرتے ہیں۔ اس پورے ٹولے کے عزائم کیا ہیں؟ ذرا سنیے۔ مجھے وہ بندہ اپنے منہ سے کہتا تھا کہ ہم لوگ پاکستان کو بدل دیں گے، ہم پاکستان سے مولویوں کو اٹھا کے پھینک دیں گے، ہم پاکستان میں مطلب وہ جو مغرب کی آزادیاں ہیں جو ان کی خواہش ہے کہ ان کو مل جائے اور اللہ اور اللہ کے رسول منع کرتا ہے، ہم ان کو پاکستان میں نافذ کریں گے۔ جب 2017 میں پاکستان کے حساس اداروں نے انہیں گرفتار کیا تو نامعلوم لوگوں کے معلوم مددگار سامنے آئے اور میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا کر دیا گیا۔ وائس آف امریکہ، BBC، DW، یعنی ہر وہ میڈیا گروپ جو اینٹی اسلام نیریٹو دینے میں اپنے دن رات صرف کرتا ہے، انٹرنیشنل NGOs، عالمی نام نہاد ہیومن رائٹس کے ادارے سب چیخنے لگے۔ بلاگرز کو اٹھا لیا، بلاگرز کو گرفتار کر لیا۔ Accusations of blasphemy first appeared online against several activists who went missing in early January. Pakistan, where a blogger has alleged torture. This kind of crackdown, of course they are going to send this signal to silence the voices, you know. Liberal, secular, left-wing, progressive voices are being silenced. Which had led to protests and demands and quick recovery. آپ نے شاید اس عورت کو ٹی وی پر دیکھا ہوگا۔ یہ بدبخت عورت بھی پاکستان میں 295C کی وجہ بنی تھی، کیونکہ اس عورت نے بھرے مجمع میں ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی، جس کے رد عمل میں یہ قانون پاس کروایا گیا تھا۔ اس پر ہم نے بات کی تھی، ہماری ایک اور ڈاکومنٹری ہے، اگر قانون ناموس رسالت ختم ہوا تو وہ بھی ضرور آپ دیکھیے گا۔ اچھا، یہ عورت جو ہے یہ اپنے اسلام اور پاکستان مخالف نظریے میں بہت زیادہ مشہور تھی، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ اسے مستقل ایوارڈز دیے جاتے رہے حکومت کی جانب سے، کیونکہ یہ ایک پاورفل خاتون تھی اور اس کے بیک کے اوپر ویسٹ اس کی پش پناہی کر رہا تھا، اور قادیانیوں کی بھی حمایت سے رہی۔ اس کے علاوہ اس کے جو کام تھے وہ یہی تھے کہ قادیانیوں کو سپورٹ کرنا، عورت مارچ، فیمنزم، میرا جسم میری مرضی جیسے نظریات۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس ہوا تھا، تب ہم نے جب اس پہ کام کیا تھا تو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے بھی یہ خاتون آسما جہانگیر موجود تھیں، اور یہ خود جو ہے وہ انڈونیشیا گئی تھیں، اور وہاں جا کر انہوں نے یوگیا کارتا پرنسپلز جو ڈرافٹ کیے ہیں اس کے اندر یہ ابتدائی لوگوں کے اندر شامل تھیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر فحاشی کو، LGBT کو، وتھ کانسنٹ سیکس کو جو ہے وہ فری کیا جائے، اور اس کے اوپر جتنے بھی قوانین ہیں انہیں ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں فحاشی پھیلانے کے جو کام ہیں اس میں ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کا پورا ہاتھ ہے۔ شریعت بل کی مخالفت میں انہوں نے باقاعدہ پوری تحریک چلائی تھی، اور یہ گستاخوں کی وکالت ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ ٹولہ، یہ گینگ ہے، پورا ایک ہی گینگ ہے، آپ کو یہ گینگ پورا کا پورا گینگ جو ہے وہ ہر جگہ، ہر غیر اسلامی کام کے پیچھے، سیکولر اور لبرل آئیڈیالوجی کے پیچھے جو ہے وہ نظر آئے گا۔ بلاگرز کو آزاد کروا کر ملک سے فرار کروانے میں بھی یہ ٹولہ سب سے آگے تھا۔ آسما جہانگیر تو باقاعدہ پرائم منسٹر نواز شریف کے گھر جا کر بیٹھ گئی اور کلثوم نواز سے کہا کہ نواز شریف کو بتا دے کہ جب تک یہ بلاگرز چھوڑے نہیں جاتے تب تک وہ کمرے سے باہر نہیں نکلے گی۔ حامد میر صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں اس بات سے پردہ اٹھایا، ذرا سنیے۔ جب نواز شریف صاحب حکومت میں ہی تھے، کچھ بلاگرز کو گرفتار کر لیا گیا تھا، تو فاروق طارق صاحب نے یہ لکھا ہے کہ آسما جہانگیر جو ہیں انہوں نے بیگم کلثوم نواز کے ذریعے ان 6 بلاگرز کو ریلیز کروایا، اور جب تک وہ رہا نہیں ہوئے تو آسما جہانگیر نے اور بیگم کلثوم نواز شریف صاحبہ نے
نواز شریف صاحب پر جو دباؤ تھا وہ کم نہیں کیا. پاکستان پر پھر عالمی دباؤ ڈالا گیا, ہماری ریاست نے گھٹنے ٹیک دیے اور صرف 24 دنوں میں ان میں سے ایک کے علاوہ جس کو پہلے ہی سزا ہو چکی تھی باقی سب کو انہوں نے آزاد کر دیا, بلکہ وہ بیرون ملک فرار بھی کروا دیا گیا جہاں ان کا باقاعدہ ریڈ کارپیٹ ریسیپشن ہوا, اور اب یہ سب وہاں بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا پورا ایک نیٹ ورک جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں. بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اسلام آباد سے لاپتہ پروفیسر سلمان حیدر گھر پہنچ گئے ہیں. سماجی رہنما سلمان حیدر کی رہائی کے بعد عاصم سعید بھی رہا ہو گئے. یہ پورا نیٹ ورک کیسے چلتا ہے ذرا ایک جھلک دیکھیں. 2017 میں ایاز نظامی کو گرفتار کیا جاتا ہے. ایاز نظامی کا اصل نام عبدالوحید ہے. یہ نہ صرف مسلمان تھا بلکہ اس نے باقاعدہ مذہبی تعلیم بھی حاصل کر رکھی تھی, مگر گمراہ ہو کر ملحد یعنی خدا کا انکار کرنے والا بن گیا اور اسلام اور شاعر اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین شروع کر دی. یہ ایاز نظامی وائس پریزیڈنٹ بنا ایک تنظیم کا جو لادینیت, الحاد اور تشکیک کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بلاسفیمی پھیلا رہی تھی. اس کا نام تھا ایتھیسٹ اینڈ ایگنوسٹک الائنس آف پاکستان. ایاز نظامی کی گرفتاری پر عالمی میڈیا اور این جی اوز کا تماشا ایک بار پھر شروع ہو جاتا ہے جیسے کوئی آٹومیٹک مشین ہو. پاکستان پر عالمی دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ ایاز نظامی جیسے گستاخ کو ہیومن رائٹس کی بنیاد پر آزاد کیا جائے اور اس کی گستاخیوں کو فریڈم آف اسپیچ کے نام پر قبول کیا جائے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. عالمی اداروں, اقوام متحدہ کے سامنے ایاز نظامی کی رہائی کی مہم میں یہ ایک عورت سامنے آتی ہے. یہ ہے فوزیہ, جس نے اسلام چھوڑ دیا ہے اور ایتھسٹ بن گئی ہے. بلکہ یہ ایاز نظامی جس تنظیم کا وائس پریزیڈنٹ تھا یہ اس کی فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہے. تو فوزیہ نے 2012 میں ایتھسٹ اینڈ ایگنوسٹک الائنس پاکستان کی بنیاد ڈالی تھی اور اس کا مشن تھا کہ اسلام پر ہر قسم کی تنقید کی جائے, قرآن اور رسول اور مقدسات اسلام کی توہین کو فروغ دیا جائے اور الحاد یعنی ایتھیزم اور اسکیپٹسزم کی تبلیغ کی جائے اور خاص طور پر نوجوانوں کو دین چھوڑنے پر اکسایا جائے. اور یہ کر رہے تھے یہ کام, اور یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت تک جو ہے وہ 3000 اپنے ممبرز تک بنا لیے تھے. اور پھر جب اسے لگا کہ اب اس کی شناخت جو ہے وہ ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہے تو پھر اس نے 2015 میں جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ اسے ملک چھوڑ دینا چاہیے اور پھر وہ یہاں سے بھاگ گئی تھی. عالمی اداروں اور یورپی یونین کی پارلیمنٹ سے ملاقاتیں اور وہاں مہم جوئی کرنا کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کی پشت پناہی یہ عالمی طاقتیں کر رہی ہوتی ہیں اور اس مقصد پر اربوں ڈالر خرچ کر رہی ہوتی ہیں. ایاز نظامی کو پاکستان میں سزائے موت سنائی جا چکی ہے اور آپ دیکھیں کہ گستاخی کو پروموٹ کرنے اور گستاخوں کو بچانے کے لیے امریکہ اور یورپ کس حد تک چلے جاتے ہیں. یورپی یونین کی آپ اگر رپورٹ دیکھیں تو یورپی یونین نے پاکستان کو جو ایک جی ایس پی پلس کی فیسلٹی دی ہوئی ہے جس میں پاکستان جو ہے وہ یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں اور جب وہ اشیاء یہاں سے جاتی ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیوٹی نہیں ہوتی تاکہ زیادہ سے زیادہ وہاں پر پاکستان کو اپرچونیٹی ملے کہ وہ اپنی پروڈکٹس بیچے. تو یہ فیسلٹی پاکستان کو جی ایس پی پلس کی یہ یورپی یونین نے دی ہوئی ہے. تو یورپین پارلیمنٹ کے اندر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جب پاکستان نے ایاز نظامی کو آزاد نہیں کیا, اس بلاسفیمر کو آزاد نہیں کیا, تو اسے جی ایس پی پلس کی یہ سہولت کیوں دی جا رہی ہے؟ تو یہ بند کر دیا جائے اور یہ کینسل کی جائے ان کی. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ فورن سپورٹ ہے, فورن ایجنڈا ہے, فورن فنڈنگ ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہاں ہے اس کے ثبوت کہاں؟ یہ رپورٹ ہے, یہ بتا رہی ہے. اسے کہتے ہیں فورن سپورٹ, اسے کہتے ہیں فورن ایجنڈا, جس کے بارے میں ہم شعور کی ویڈیوز میں بار بار آپ کو بتاتے رہتے ہیں. اور پھر اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بلکہ خطرناک بات وہ سنیں جو اس کے جواب میں لکھی گئی ہے, جو وہاں پر جواب دیا گیا تھا. جس شخص نے جواب دیا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہم نے جی ایس پی پلس تو واپس نہیں لیا ہے مگر کئی ممالک میں ہم بلاسفیمی کے قوانین کو سرے سے ختم کروانے کے بہت سے اقدامات کر چکے ہیں اور ہم ان کو ختم کروا کر رہیں گے. گستاخیوں کو پھیلانے اور گستاخوں کو آزادی دینے کے لیے ایک بہت گہری چال چلی جا رہی ہے. بار بار یہ دہرایا جا رہا ہے کہ گستاخی کے الزامات جھوٹے ہوتے ہیں. لوگ ذاتی جھگڑوں میں گستاخی کا جھوٹا الزام لگا کر بے گناہ لوگوں کو پھنسا دیتے ہیں. باقاعدہ ڈراموں میں بھی یہ سب دکھایا جانے لگا ہے. خبروں, ٹاک شوز, تجزیوں, کالموں اور ڈاکومنٹریز میں
یہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ مسلمان جاہل ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں اور کسی بھی بات کو گستاخی کہہ کر کسی انسان کو قتل کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں آزادی نسواں، آزادی صحافت، آزادی مذہب، آزادی اظہار رائے، ہیومن رائٹس کے لیے سوشل میڈیا پر لکھنے، ڈاکیومنٹریز اور ویڈیو بنانے، ریسرچ پروجیکٹ اور نہ جانے کس کس نام سے بیرون ملک فرار ہونے والے مجرمین کو پروجیکٹس دیے جاتے ہیں جو کہ براہ راست ان کی مالی معاونت، فورن فنڈنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔